जद्दा में एक मीटिंग रख लो, हमें बुला लो, अगर 10 मिनट में हमने तुम्हारे अकीदे को बातिल करार ना दे दिया तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। اور جب کنزُل ایمان منظر عام پر آیا تو لوگ دنگ رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً قرآن عظیم کا ترجمہ صحیح طور پر کرنے کا حق اگر کسی ذات نے ادا کیا ہے تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ اور آج میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، حضرت کا تعلق دلی سے ہے، اگر حضرت کبھی پریس یا ادھر گئے ہوں تو حضرت خود بتائیں گے آپ کو، میں بلا مبالغہ بالکل چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پوری روئے زمین اور ایشیا میں سب سے زیادہ جو ترجمہ قرآن چھپتا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں تک جاتا ہے وہ کنزُل ایمان کے علاوہ کسی کا ترجمہ نہیں۔ حتیٰ کہ وہابی بھی چھاپتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بکتا زیادہ ہے، لوگ خریدتے سے زیادہ ہے، ہدیتاً اسے زیادہ لیتے ہیں اور اس میں ہماری کمائی ہے۔ تو آپ یہاں تک تعجب کریں گے کہ تاج کمپنی لاہور جو پاکستان کی یہ واحد یہ پہلی کمپنی ہے جو سب سے زیادہ کنزُل ایمان چھاپتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک ریکارڈ ہے ان کا کہ ترجمہ قرآن چھاپنے میں ان سے زیادہ آج تک کسی نے نہیں چھاپا۔ تاج کمپنی لاہور، لیکن یہ عقیدتاً کون ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے کٹر دیوبندی ہے یہ، اور چھاپ رہے کیا ہے؟ کنزُل ایمان۔ فرید بک ڈپو، میں نام لیتا ہوں، مجھے کسی کو اتنا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرید بک ڈپو دلی کا ہے، وہابی کا ادارہ ہے، مگر کنزُل ایمان سب سے زیادہ یہ چھاپتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو ایسے کئی ادارے جن کو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ کنزُل ایمان شائع کرتے اور چھاپتے ہیں باقاعدہ۔ کیوں چھاپتے ہیں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ کنزُل ایمان کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اب حال میں یہ ہوا، میں ایک تھوڑی سی اور آپ کو تاریخی معلومات دینا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 16 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے کچھ وہابیوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوا اور انہوں نے پاکستان کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل کی، کہا کہ کنزُل ایمان پر پابندی لگائی جائے، اور دلیل یہ دی گئی کہ کنزُل ایمان پر پابندی اس لیے لگنی چاہیے کہ یہ ترجمہ قرآن صحیح نہیں ہے اور سعودی عرب میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ کہاں پابندی ہے کنزُل ایمان کی؟ سعودیہ میں لے جانے نہیں دیتے۔ سعودیہ میں قرآن کا ترجمہ لے جانے نہیں دیا جاتا۔ کہا سعودیہ میں پابندی ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی پابندی لگنی چاہیے۔ جب ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ بات پر اپیل کی تو ہائی کورٹ کے جج کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ یہ مذہب سے معاملہ تعلق رکھتا ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہے، چونکہ ہم تو دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہم نہیں بتا سکتے کہ ترجمہ کنزُل ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا سعودیہ میں پابندی ہے تو یہ بات ہمارے لیے قابل دلیل اور قابل توجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سعودیہ کا قانون الگ ہے، وہاں کے نظام الگ ہے۔ یہ تو خیر عدالت کا فیصلہ تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سعودیہ میں جو پابندی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ کنزُل ایمان کو غلط سمجھا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں کے غلاموں نے اپنے آقاؤں کے ہاتھ پر جوڑ جوڑ کے گزارشیں کی ہے کہ اے آقاؤں کنزُل ایمان پر پابندی لگا دو۔ کیوں؟ یہ کنزُل ایمان کا ترجمہ اگر سعودیہ کی سرزمین پر آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نجد کے قلعے ڈھہ جائیں، کہیں ہمارے نجد کے قلعوں میں آگ نہ لگ جائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کنزُل ایمان پڑھ لیتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کی منشا کیا ہے، عشق رسول کسے کہتے ہیں، شان الوہیت کیا ہوتی ہے اور احترام خداوند قدوس کیا ہوا کرتا ہے۔ تو کہا کہ پابندی لگا دو۔ اب سعودیہ میں حکومت نے جو پابندی لگائی، یہ ان وہابیوں سے پوچھو جو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کنزُل ایمان اگر صحیح ہوتا تو سعودیہ میں پابندی کیوں لگتی؟ ہم نے کہا جناب سعودیہ میں تم غلاموں نے اپنے آقاؤں کے پیر پکڑ پکڑ کے پابندی لگوائی ہے، ورنہ بتاؤ تمہارے سعودی آقاؤں میں کون ہے جو اردو زبان جانتا ہے؟ بھائی تمہارے آقا تو اردو ہی نہیں جانتے، جب ان کو اردو ہی نہیں پتا تو ان کو کیسے معلوم ہے ترجمہ غلط ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارے علماء نے بارہا چیلنج کیے کہ اگر تم کو کنزُل ایمان پر بات کرنا ہو، ہمارے عقیدے پر بات کرنا ہو تو تم جب چاہو جدہ میں ایک میٹنگ رکھ لو، ہمیں بلا لو، اگر 10 منٹ میں ہم نے تمہارے عقیدے کو باطل قرار نہ دے دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔
تو یہ تو تم دادا گیری کی بنیاد پہ کر رہے ہو، تم نے حقائق کی بنیاد پہ نہیں کیا. تم نے آج تک کنز ایمان کو لے کر کوئی مناظرہ نہیں کیا ہم سے، آج تک تم نے کبھی ہمیں چیلنج نہیں کیا. ہم چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، تم اپنے تراجم لے آؤ، ہم کنز ایمان لاتے ہیں. فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا ترجمہ قرآن تفاسیر کی روشنی میں ہے، کون سا ترجمہ قرآن وہ ہے جو منشاء الہی پر پورا صاف اترتا ہے. لہذا وہ دلیل دی گئی اور کہا گیا کہ صاحب سعودیہ میں پابندی اس لیے لگائی جائے. تو ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کیا، کہا صاحب ہم فیصلہ یہ نہیں کر سکتے. لہذا ہمارا خیال یہ ہے کہ جامعہ ازہر مصر جو ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں ہر زبان کے ماہرین ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک خاص مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے، نہ وہ بریلی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، وہ ایک تحقیقی معاملے میں اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور کسی خاص طبقے سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے. تو ان جامعہ ازہر کے فاضل جو ہے محققین ہیں جو اردو زبان جانتے ہیں، ان کے سامنے ترجمہ کنز ایمان پیش کیا جائے اور پیش کرنے کے بعد ان سے رائے لی جائے کہ ترجمہ کنز ایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ایک نسخہ وہاں بھی بھیجا گیا اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ پاکستان کے اندر جمعیت علماء حدیث، یہ ایک جماعت ہے اہل حدیثوں کی سب سے بڑی، اور اس کے اس وقت جو شیخ الحدیث بول لیجئے یا اس کے چیف بول دیجئے یا اس کے جو بھی آپ اس کے ہیڈ بولیں، صدر بول دیں، آپ اپنی زبان میں جو بھی سمجھتے ہیں، یعنی جمعیت علماء اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالم فاضل مانے جاتے تھے جن کا نام تھا مولانا یوسف زئی، ان کے پاس بھی ایک ترجمہ بھیجا گیا کہ جمعیت علماء اہل حدیث کنز ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب اہل حدیث الگ ہے، آبجیکشن دیوبندیوں نے دیا تھا. چنانچہ مولوی یوسف زئی صاحب نے ایک رسالہ لکھا پورا، اور وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے. اس وقت میں آپ کو اسکرین پر وہ رسالہ دکھا بھی رہا ہوں. دیکھیں یہ ہے وہ رسالہ جس کا نام ہی انہوں نے رکھا کنز ایمان اہل حدیث کی نظر میں. الاستاذ سعید بن عزیز یوسف زئی، امیر جمعیت برادران اہل حدیث پاکستان، انہوں نے رسالہ شائع کیا اور یہ پورے رسالے میں انہوں نے کنز ایمان کی تعریفوں کے وہ پل باندھے کہ دیوبندیوں کی بدعت کھٹے ہو گئے. حالانکہ یہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں. میں ان کے چند اقتباسات پڑھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں، مولوی یوسف زئی کنز ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں تک حضرات علماء دیوبند کا تعلق ہے وہ تو نہایت ہی شد و مت سے اس کی مخالفت بلکہ تکفیر تک کرتے ہیں، مگر میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم نے کنز ایمان میں نہ تو کوئی تحریف پائی ہے، نہ ہی ترجمے کسی قسم کی غلط بیانی کو پایا ہے، نہ ہی کسی بدعت اور شرک کرنے کا جواز پایا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو باوقت ترجمہ اس کی جلالت، علویت، تقدس و عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر تراجم خواہ وہ اہل حدیث سمیت کسی بھی مکتب فکر کے علماء کے ہو ان میں یہ بات نظر نہیں آتی. وہ کہتا ہے ہم اس بات کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ کنز ایمان میں جو خوبیاں ہیں وہ ہماری جماعت کے مولویوں کے بھی ترجمے میں نہیں پائی جاتی، ہمارے مولوی بھی ایسا ترجمہ نہیں کر سکے. کہتا ہے آگے لکھتا ہے کہ اسی طرح وہ آئے تھے جن کا تعلق محبوب خدا، شفیع روز جزا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا جن میں آپ سے خطاب کیا ہے، تو باوقت ترجمہ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہاں پر بھی اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمے سے کام نہیں چلایا ہے، بلکہ صاحب ما ینطق عن الہوی اور ورفعنا لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دیگر تراجم میں بالکل ہی ناپید ہے. کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جب رسول کا ذکر آیا ہے یا رسول سے خطاب ہے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عالی شان کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. جہاں اللہ کی صفاتوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کے مقام اور اس کی شان و رفعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کنز ایمان کے علاوہ کسی ترجمہ قرآن میں موجود
نہیں ہے. یہ خود اہل حدیث کے مولوی صاحب جو اقرار کر رہے. اور صفحہ نمبر آخری 11 پہ جہاں رسم رسالہ اینڈ کے بڑا طویل رسالہ ہے, کیا کہتا ہے آگے یہ